बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन ए विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेहमान जब हमारे पाकिस्तान से आते हैं बहुत खुशी होती है, और जब ताल्लुक़ उनका सियासत से हो तो और खुशी होती है कि हमें वहाँ की सूरत हाल का पता चलता है। पाकिस्तान में सियासत जो है वो कह लीजिए कि खेल पाकिस्तान का क्रिकेट जो है वो भी, और सियासत, इनके बगैर कोई जो है और चीज़ नज़र नहीं आती। और कहते हैं कि जब कोई ख़बर पाकिस्तान से ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। रोज़ाना आपको कोई ना कोई ख़बर जो है वहाँ से ज़रूर मिलती है, और पाकिस्तान की सियासत में हलचल हर वक्त रहती है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मलिक नवाब शेर वसीर साहब, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं फैसलाबाद NA 102 जड़ावाला से मेंबर पार्लियामेंट हैं। PTI की टिकट पे जो है ये 2018 में जो है ये जीते हैं। खुश आमदीद कहेंगे मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी भट्टी साहब। कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक हैं? जी भट्टी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे कनाडा में पहली दफ़ा आया हूँ। शुक्रिया। मेरा चूँकि यहाँ बेटे हैं, अच्छा उन्होंने लंदन से भी बरिस्टी की थी और अच्छा। पाकिस्तान में लॉ कर रहे थे कॉर्पोरेट का। सही। तो यहाँ इमिग्रेशन मिलने से उन्होंने फिर यहाँ भी आकर बरिस्टी की है ठीक कनाडा की। तो उनकी ओथ सेरेमनी थी जिसके लिए मैं, अच्छा, तो आपने कहा चले उसमें खुशी में शरीक हों, तो उनसे मिलने के लिए आया हूँ। अभी आगे हमारा बजट इजलास होने वाला था। मैंने कहा इस दौरान में जल्दी 5-6 दिन के लिए मैंने टाइम निकाला। कैसा लगा? मतलब कनाडा पहली दफ़ा आए, कुछ फ़र्क बाकी मुल्कों से लगा? आपको कैसा लगा कनाडा? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, और मैं बड़ा खुश हूँ। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ फ़र्क नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान से मैं एयरपोर्ट से उतरा ही हूँ। सही है। उतरने के बाद मुझे इतने गमे गफीर बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से जो यहाँ रह रहे हैं, उनके अंदर मैं महसूस किया कि ऐसा इत्तेफाक है, और वो मुझे जितने मिलने के लिए आए हैं, और मैंने जितने लोगों को मिला हूँ, और फिर मुझे आपसे जो मिलने का और आपके स्टूडियो में आने का जो इत्तेफाक हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ सुथरे लोग और साफ़ सुथरी सोच रखने वाले, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। सही, थैंक यू। हम वकास साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, गवर्नर साहब को, उनके तवस्सुस जनाब। वो हमारे मतलब हमारी कम्युनिटी के जनाब वो बड़े फ़ाल और बड़े मुतहर्रिक हमारे वैसे लीडर हैं वकास गवर्नर साहब। वो ख़ानदानी लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अजीज़ हैं। सही। तो उनकी वजह से मुझे आप तक भी जो रसाई, मैं उनका भी मशकूर हूँ और आपका भी। अच्छा, जब भी हम चीज़ें देखते हैं कि हालांकि हम भी पाकिस्तान से आए हैं, यहीं हैं, तो कभी आप सोचते तो होंगे, आपने सोचा होगा यार पाकिस्तान में सारा कुछ क्यों नहीं हो जाता इस तरह से? बंदे तो वही हैं, काम भी वही कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर एक मोटरवे भी है, और वो भी पाकिस्तानी है सारे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आती। हाँ, वो कभी वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं सुनी, वहाँ वो किसी को ना छोड़ते हैं ना कुछ, सब वही चीज़ क्यों नहीं? ये भी वैसे एक मिसाल है कि जब मोटरवे पे हर चीज़ कानून के मुताबिक हो सकती है, तो बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? बस इसमें यही है कि बेहतरी की तरफ कदम बढ़ रहा है। सही है इंशाल्लाह। अब हमारी पुलिस रिफॉर्म भी आ रही हैं। पख्तूनख्वा में तो काफ़ी पुलिस बेहतर हो गई है, ठीक है, और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी काफ़ी बेहतर हुई है। ज़रा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ज़रा और तरीके से चल रही थी, अब उनकी कन्वर्शन है। खान साहब का, इमरान खान का विजन है। वो इमरान खान में जो सबसे बड़ी खूबी है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, हमारे लीडर हैं, कि वो पाकिस्तान के मतलब बहुत सोचते हैं। सही। उनको इतना पार्टियों का इनके साथ नहीं इतना। वो कहते हैं यार पाकिस्तान जो है ना, इसको आगे लेके चलना है। सही। और नया पाकिस्तान का उनका स्लोगन भी है। अब इसके लिए हर शोबा में वो तब्दीली लाना चाहते हैं। जहाँ भी बुराई नजर आती है, जहाँ भी घसा पिटा निज़ाम चल रहा है, उसको वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हालात बड़े टाइट हैं, हम मानते हैं। मैशत हमारी बड़ी ज़ुबू हाल है, उसकी सूरत हाल मानते हैं, और बहुत सारी हमारे रुकावटें हैं। करप्ट माफिया जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो उनके रूट्स हैं वो बहुत बड़े हमारे सामने अभी तक रुकावट्स हैं। और खान साहब दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह, मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी है, और मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा है जो मेहनत कर रहा है। सही, जो ईमानदार। अच्छा, आपने सारा कुछ खुद ही जो है, चले अच्छा आपने थोड़ा सा अहाता कर लिया। आप पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीते थे 2008 में,
اور میں فاؤنڈر ممبر ہوں پیپل پارٹی کا. میں نے 79 میں پیپل پارٹی جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. ضیاء الحق کا دور تھا جب کہ لوگ بھاگ رہے تھے پیپل پارٹی. میرا چونکہ بیک گراؤنڈ پیچھے ملٹری تھا, میں ایئر فورس میں تھا, تو میں 28 اگست 1977 کو سروس چھوڑ کر جب یہاں آیا تو میں نے جب پالیٹکس شروع کی تو میری سب سے پہلے میں نے پیپل پارٹی جوائن کی. تو پھر میری بہت لمبا عرصہ سیاست جو 40 سال کی وہ پیپل پارٹی کے ساتھ رہی. تو سر کیسا لگتا ہے مطلب 40 سال آپ رہیں اور اس کے بعد پھر آپ پارٹی چینج کر لیں؟ بات تو 88 میں ایم پی اے پہلی دفعہ پیپل پارٹی نے الیکشن لڑا تھا, میں ایم پی اے ہوا. پھر 1993 آنورڈ میرے سارے الیکشن میں نے پیپلز پارٹی سے لڑے. جی ہاں, ایم این اے آپ 2008 میں شاید ایم این اے کا میں نے پہلی دفعہ 2008 میں لڑا. مجھے بی بی شہید نے ٹکٹ لیا تھا. الحمدللہ میں ان کی توقعات وہ تو نہ زندہ رہی, ہم سے دور ہو گئی, اور اس کے بعد پارٹی میں بڑی تبدیلیاں آئیں, لیکن ہم جیت گئے اس کے ویژن کی وجہ سے. تو میں بڑی کمی آ گئی تھی بی بی شہید کی اس وقت. سر گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ذی پارٹی تبدیل کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. اور اتنا عرصہ اگر رہے ہو آپ اس کے بعد؟ اتنا اچھا 40 سال آپ رہے اور 4.5 سال جیل کاٹی ہو, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوں, کسوری چکیوں میں بندہ بند رہا ہو, اس کے پاؤں میں لرزش نہ آئے. کیا وجہ ہے کہ وہ 40 سال بعد جب وہ ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہو, اور اتنی دفعہ ایم پی اے میں نے بھی ٹکٹ پر ہوا, اور اتنی عزت بھی پارٹی میں ہو کہ بی بی شہید خود میرے گاؤں میں 2 دفعہ میرے گھر آئی ہو. جڑا والا تو بہت دفعہ وہ آئی, لیکن میرے گاؤں تک وہ گئی, ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہو گئی, اس لیے ہم بھی ان کے ہر دکھ سکھ میں جاتے. تو ہمارا ان کے ساتھ فیملی ریلیشن تھا. ٹھیک ہے. آخر مجبوری صرف جو ہمارے پنجاب میں بنی ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں سیاستدان کے پاس. سب سے پہلے ہمارا حلقہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے, جہاں جن کے ووٹ سے آپ نے جیتنا ہے. پالیٹیشین کے ایک ہوتا ہے نظریات کے حد تک, سوچ کے حد تک بندہ جو ہے وہ پالیٹکس کرتا ہے. ایک ہے کہ عوام کے روٹس پہ حلقے کو نمائندگی کرنی ہے اور حلقے کو لے کر ساتھ چلنا ہے. تو ان کی سوچ کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا توقعات ہے, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو اتفاق سے بی بی شہید کے بعد پنجاب میں ڈاؤن فال پارٹی کا شروع ہوا, اور یہاں تک کہ پارٹی تو بچانی تھی لیڈرشپ نے. ہم نے ان کی طرف بڑا دیکھا ہے, بہت دیکھا ہے. زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب, بلاول صاحب تو بھی بچے ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, آگے بڑھیں. ملک کا وہ سرمایہ ہے, بی بی شہید کے بیٹے ہیں, ہمیں ان سے بہت زیادہ محبت اور توقع ہوتی ہے. لیکن جو اس وقت کام ہو رہا تھا, جو کر رہے تھے, انہوں نے بچانی تھی پارٹی. جب ہم نے دیکھا کہ وہ پارٹی نہیں بچا رہے, پنجاب میں خصوصاً, پنجاب کو ڈسکس ہی نہیں کرتے, ہم نے آخری میٹنگ میں بھی 4 اپریل کو جب برسی پہ ہم گئے تو اس میٹنگ میں بھی سی سی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ہماری جو شمولیت تھی تو اس میں پنجاب ڈسکس ہی نہیں کیا. توجہ دلانے کے باوجود ڈسکس نہیں کیا. تو پھر ہمیں فیصلہ لینا پڑا کہ اگر پارٹی یہ نہیں بچا رہے جنہوں نے بچانی ہے تو ہم اپنا حلقہ تو بچائیں. صحیح ہے. تو آپ نے تو نون لیگ ویسے تو پنجاب میں بڑی پاپولر تھی, تو آپ نون لیگ میں نہیں گئے, پی ٹی آئی میں چلے گئے؟ نون لیگ کی لیڈرشپ, قیادت کی سوچ, سیاست کی جو ہم نے دیکھی ہے, وہ کرپشن کے ماحول میں وہ پدری پارٹی. 1988 میں ہم جب ایم پی اے تھے تو ہمیں انہوں نے ترغیب جو دی, ہمیں جو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے جو آفریں کرائی تھی وہ ہمارے دماغ اور دلوں میں آج بھی ہیں. وہ اور تھی. ہم نے صرف پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی کہ خان صاحب ایک نئے لیڈر تھے, ان کا ایک ویژن ہے, سوچ ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے, وہ محنتی آدمی ہے, وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتا ہے. تو اس لیے ہم نے خان صاحب کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے. صحیح. اور ہم نے خان صاحب کا ساتھ دیا, خان صاحب کا ٹکٹ لیا اور ہم نے الیکشن لڑا. صحیح. تو اس لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے, نون لیگ میں تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا. ٹھیک. اچھا, اب آپ پی ٹی آئی میں تو آ گئے, ظاہر ہے آپ جیت بھی گئے, اب بھی جو صورتحال چل رہی ہے, مطمئن ہیں آپ پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کی پالیسی سے جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یا ہم لوگ باہر بیٹھ کے جو چیزیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے جو مروزی حالات ہیں یا جس طریقے کی ابھی پاکستان میں پالیٹکس ہو رہی ہے, وہ اس میں بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے.
बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ हमारी क़यादत भी समझती है, मुआशी मामलात भी हमारे कुछ ऐसे हैं, और पीटीआई में लोग भी मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तसल्ली बख्श सूरत-ए-हाल के लिए तो मैं लफ्ज़ कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मायूसी बड़ी गुनाह है। हमें खान साहब से जितनी मीटिंगें होती हैं, मुलाकात होती हैं, हम उनसे भी पे मुतमिन हैं, और उसके लिए हमारा लीडर जो है वो बड़ा पुरअज़म है, और माशी तौर पे भी हम मजबूत करने की तरफ सोच रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे भी इस पर एक वर्कआउट हो रहा है। इवन आप ओवरसीज़ के जितने हमारे बाहर लोग हैं, उनके लिए खान साहब का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी सोच रखते हैं उनके लिए। आप पर बहुत ज़्यादा वो तवक्कुआत रखते हैं। सही। वो कहते हैं कि उनका पाकिस्तान है, वो आपकी तरफ बहुत देखते हैं। हम जब भी हमारे साथ होते हैं, वो आपके मसाइल से उनके साथ, आपके साथ जो ज्यादतियाँ पाकिस्तान में होती रही हैं, आपको इज्जत नहीं मिली, आपका पैसा भेजा जो जाता था इतना अरबों रुपए, जो जिससे बजट बनता था, उसके साथ आपको कोई रिटर्न नहीं मिली, इसलिए उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब को डिप्यूट किया और चीज़ के लिए। और उसके अब देखिए सम्राट आने शुरू हो जाएंगे इस बजट के बाद। अच्छा, बातें तो बहुत अच्छी हैं, आप बड़ी पुरुमीद बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर शख्स चाहता है, हम भी बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपने कहा कि दुरुस्त नहीं, लेकिन चीज़ें हम अच्छी नहीं हैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, मईशत जो है वो उसको बेहतर किया जा सकता था, उस तरह से अच्छी नहीं हुई। और इसका मेरे ख्याल में उसको बेहतर, ठीक है अभी उन्होंने चेंज किया, फी शेख साहब आ गए, बाकी लोग आ गए, तो मेरे ख्याल इसका इदराक पहले करना चाहिए, क्योंकि वहाँ देखा है कि आपके अपनी पार्टी के लोग ही जो हैं वही अब कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है उसकी। मैंने कहा जी नई पार्टी है, 2 पार्टियों में तीसरी पार्टी ने मर्ज किया है, और उसमें ज़्यादातर लोग दूसरी पार्टियों के हैं। और जी अब मतलब उसके अपने अपने व्यूज हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हिम्मत है इमरान खान साहब की कि उन्होंने एक तीसरी पार्टी को मर्ज किया है। क्या वजह क्या है? इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे, सब लोग उनको, दुनिया पूरी पसंद करती है, पाकिस्तान में बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, कहते हैं क्लीन हैं, नेक हैं, लेकिन क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं? वजह क्या है? लगती क्या आपको, वजह क्या लगती है? मैंने पहले भी गुजारिश की आपको कि नाकामी की तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ऐसे दूध की नहरें भी नहीं बह रही, ये भी मैं नहीं कहूँगा। हम कहते हैं कि हम उस प्रोसेस में हैं कि हमने डूबी हुई मीशत को, हमने डूबी हुई सियासी सोच को, गंदी सियासत को से निकलना है, मुल्क को निकालना है। खान साहब का विजन है पाकिस्तान जो है उसको बचाना है, पाकिस्तान को एक हाई अप पे लेके जाना है, कि ताकि पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं, पाकिस्तान से अपने घरों से दूर बैठे हैं, अपने माँ बाप से दूर बैठे, उनके लिए ऐसे वसाइल भी पैदा हों कि वो मुल्क में वापस आ जाए, पाकिस्तान की आवाम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अब इसके लिए हम ये देख रहे हैं अंदर से कि वो उसके लिए काम हो रहा है। अब मैं आज ही PIA से जिससे आया हूँ, तो मैंने क्वेश्चन किया, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैंने पूछा यार क्या कोई गवर्नमेंट के बदलने से कुछ, तो मुझे यकीनन अच्छी हवा मिली कि ये नहीं पहले से बेहतर होना शुरू हो गया है। तो देखिए अगर कुछ शुरू हो गया बेहतर तो आप देखिए पख्तूनख्वा में भी खान साहब ने जब वहाँ की गवर्नमेंट ली थी तो पहले 2 साल प्रॉब्लम ही रहे, फिर 2 साल की सारी मेहनत के बाद जो अब वो सूबा जो है वो निकला, और पहली दफा पठान ने कभी दूसरी दफा वोट नहीं डाला। सही बात है, लेकिन दूसरी दफा खान साहब को सबसे अक्सरियत ज्यादा पख्तूनख्वा से मिली। इसका मतलब है कि पख्तूनख्वा में खान साहब की कारकर्दगी थी। लेकिन वहाँ तो कोई हाल नहीं है। अब वहाँ तो जब अगर ठीक है आपकी गवर्नमेंट कहती सारा कुछ कहती है, लेकिन जनरली लोग जब आप बात करते हैं, वो मेट्रो वहाँ जो बन रही थी वो देख लें क्या सूरत हाल है। अब की बात दुरुस्त है, मैंने पहले भी अर्ज की थी, ठीक है, हम इसके लिए ये कहें कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि हम खामोश भी नहीं है। हम महदूद वसाइल जो कुछ हमारे पास है उसके हवाले से हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हम मुतमिन है, इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है। सही। अब आपको पता है ना मादर के साथ जो आपके भाई हैं वहाँ पे बैठे मीडिया वाले, बड़े बड़े कलगियों वाले, बड़े बड़े उनका जो अरबों रुपए के जो उनको इश्तिहार मिलते थे खान साहब ने वो भी बंद कर दिए ना। सही है। अब किसी की रोटी पानी बंद हो तो फिर कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। तो आपको लगता है मीडिया नेगेटिव है गवर्नमेंट के हवाले से? नहीं, हम हमेशा मीडिया की इज्जत करते हैं, और मीडिया हमारा एक कंपोनेंट है और इसके बड़े अच्छे असरात होते हैं। लेकिन मीडिया के हम तो देखते हैं कि नेगेटिव असरात ज़्यादा हैं वहाँ। बाज़ औक़ात एक मीडिया ऐसा है जो एक तरफ हुआ हुआ है, एक तरफ हुआ हुआ है,
कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कोई अपोजिशन को, और इस हद तक चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। तो मीडिया का ये काम नहीं है जो हम खान साहब की विजन के मुताबिक भी, और हमारी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है, हम बड़ी कदर करते हैं मीडिया के दोस्तों की, बड़े पढ़े लिखे बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आपको पता है जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। वहाँ भेड़े, ऐसी काली भेड़े भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए, वेस्ट इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, और उसमें ऐसी भी ज़रूर है। अभी सब अच्छा तो उधर भी नहीं है। सही बात है, और गवर्नमेंट भी अब ज़ाहिर इस्तेमाल करती है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट भी अपने फायदे के लिए मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, और कर रही है। कुछ चैनल जो हैं वो खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसका कोई, और झूठ पे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं झूठ पे, गवर्नमेंट की अच्छी बातें भी जो हैं वो उसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं। हम जो नजर रखते हैं, और हम चूंकि असेंबली में होते हैं, अवाम में होते हैं, पिछली गवर्नमेंटों में जैसे जियो था वो खुल के नून लीग की सपोर्ट करता, अभी भी करता मेरे ख्याल में, अभी भी करता होगा, मैं वैसे कह रहा हूँ। अब इस तरह का खान साहब ने ऐसा माहौल नहीं भाई जो है वो खुल के गवर्नमेंट की हिमायत करता है, अभी भी करता है। नहीं, वो तो पहले शुरू से स्वीडन की मदद कर रहे थे उन्होंने। अब जब हम खान साहब हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी करता था, और वो ये नहीं कि वो आज किसी वजह से कर रहा है, वो पहले भी करता था। पहले भी किसी वजह से करता था और आज भी किसी वजह से करता है, और जियो पहले भी किसी वजह से उनको सपोर्ट करता था और आज भी किसी वजह से करता है। वो उसमें ये है कि देखिए हमने जैसे खुसूसी तौर पर पिछली गवर्नमेंटों में होता रहा कि कुछ चैनल्स को बहुत ज्यादा नवाजा जाता था, उनके एंकरों को बड़ी वेलकम, उनको प्लाट और बदर बांट के में हिस्सेदार बनाया गया था। इमरान खान ने किसी चैनल को भी किसी ऐसे, मैंने को हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट में किसी को उस पर बेनिफिशियरी किया, लेकिन आखिर गवर्नमेंट होती है, सारे काम गवर्नमेंट ही करती। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बड़े मुहब्बे वतन है, और उनका भी नहीं, आप गलत समझ, मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। और भी बहुत से, मतलब वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो कई तरह के प्लेयर्स हैं, वो कई, और जाहिर है उसमें एक बिजनेस है ना, ये मीडिया वहां पे बिजनेस के तौर पे काम कर रहा है। हम 22 करोड़ का मुल्क है, इधर आप माशाल्लाह कनाडा में बैठे हैं, आप इसका माहौल में हमें देखना चाहते हैं जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे में, और हम इतना छोटा सा मुल्क है। आप हमारे कराची की आबादी पूरी कनाडा की आबादी सही है, बड़ा शहर है। वहाँ के मसाइल भी ऐसे ही हैं, मसाइल मौजूद हैं, मसाइल बहुत ज्यादा है। ऐसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ऐसे मुल्क को कंट्रोल करना कुछ मामूली। इसमें तो कोई शक नहीं है कि विरासत में जो चीजें मिली हैं वो ऐसी हैं कि वो नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा अभी सब बात करते हैं कि जब आप गवर्नमेंट पीटीआई की आई थी तो उनको पता था ये सूरत हाल, लेकिन उसका होमवर्क उस तरह से शायद नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था मेरे ख्याल, क्योंकि हालात तो खराब थे, और आज से नहीं है, वो पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से खराब हैं, उसी तरह ही चल रहे हैं। मलिक साहब एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आते हैं, कमर्शियल ब्रेक लेंगे और प्रोग्राम में वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद।
आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Uruj Financial. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Uruj Financial. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. इस ईद उल फितर पर आपके शहर टोरंटो में आ रहा है हंसी और कहकहों का तूफान। रॉन्ग नंबर 2। नीलम मुनीर, समी खान, जावेद शेख, महमूद असलम, दानिश नवाज, सना फखर और यासिर नवाज ला रहे हैं मीठी ईद का मीठा तोहफा। 7 जून से सिनेप्लेक्स सिनेमा कोटनी पार्क मिसिसागा और यॉर्क सिनेमा में सजेगा कॉमेडी का मैदान। एनजे मीडिया ग्रुप इज द प्राउड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर इन कनाडा। दर्शक भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मलिक नवाब शेर वसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जड़ावाला के हल्का NA 102 फैसलाबाद से मेंबर पार्लियामेंट हैं, PTI की टिकट पे वो इस दफ़ा असम्बली में आए हैं। अच्छा मलिक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली गवर्नमेंटों के जो हालात थे, वो ज़ाहिर है वो हर जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, और यही मामला रहा। PTI ने 22 साल की जद्दोजहद है, इमरान खान साहब की 20-22 साल की जद्दोजहद है, तो आपका क्या ख्याल है कि शायद ऐसा था कि होमवर्क उतना नहीं था, पता था उनको कि ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं, ऐसे भी मैं नहीं कहता। बिल्कुल खान साहब ने होमवर्क सारे, खान साहब को तो था, मतलब जो टीम उनके साथ थी। टीम देखिए, नहीं, लीडर के साथ टीम बनती है। लीडर जिसको चाहता है वही टीम होती है, और जिसके कंधे पे लीडर हाथ रखता है वही समझदार होता है। आखिर इस फील्ड में जितने भी लोग आते हैं, हम सब इलेक्टेड 5-5 लाख वोट लेकर आते हैं, और 9-10 लाख आबादी के जो है हम नुमाइंदे होते हैं। तो लीडर की मर्जी है, जिसको भी वो तबके दें और वो जिससे काबिल समझे उससे जैसा काम लेना चाहे, उनको हक होता है तब्दीली का भी और लाने का भी। अब क़यादत की मर्जी है, तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं। अभी देखिए ना, रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा असद उमर साहब का तब्दील करना, अभी तक बहस चल रही है उसके ऊपर, उस पर बहस चल रही है। और वो उसके लिए देखो, फिर आप लॉयल्टी देखें कि असद उमर ने खान साहब के साथ बिल्कुल राइट हैंड की तरह खड़ा है, और उन्होंने स्ट्रगल पीछे भी किए 22 साल उनके साथ मिलकर, और अभी भी नहीं, वो तो बानियों में से है ना, उन्होंने महसूस नहीं किया। उन्होंने लीडर साहब के फैसले को तस्लीम किया है। ठीक है, उनको छोटी सी कमेटी का अगर चेयरमैन बनाया तो वो भी तस्लीम किया। तो ये देखें पार्टी के अंदर कितनी, मैं ये समझता हूँ, साबित कदमी है, और लीडरशिप पर कितना एतमाद है। सही है कि अब उन्होंने 3 बड़े आम ओहदे जो हैं वो बड़े समझदार, हमने उनसे इंटरव्यू भी हमारा हुआ है, मिनिस्ट्री स्कीम पे ब्रीफिंग भी दी है चीमा हफीज साहब ने, और उसमें FBR के शबर जैदी साहब भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी कहा, और खान साहब ने सबको अप्रिशिएट भी किया, और स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी तशरीफ ले आए, रजा बाकर साहब भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे खान साहब की विजन का मसला है। उनको अगर बेहतरी नजर आई है तो पार्टी ने तस्लीम किया कि ठीक है, जो ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि इस पे इतराज तो बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल जो मुल्क के लिए बेहतर हो उसको करने में हर्ज नहीं, क्योंकि अपोजिशन तो ज़ाहिर इस सवाल से बड़ी कह रही है। लेकिन आपको कोई लगता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो मेरे ख्याल में कोई बंदे चेंज करें तो बुराई नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। असम्बली की जो सूरत हाल है, आप जाते हैं, ये कैसे चलेगा? चलती ही नहीं है, रोज़ कोई ना कोई बहस मुबाहिसा, एक दूसरे के खिलाफ बातें और ख़त्म। अब देखिए जी, हम असम्बली की जो सूरत हाल है, मुझे 40 साल से मैं 6-7 इलेक्शन जीता हूँ, असम्बलियों में, सूबाई में भी रहा हूँ, कौमी में भी रहा हूँ। अब ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी भी इतनी नहीं है, और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं कि जिससे हमें दूसरी पार्टियों का इत्तेहाद करना पड़ता है।
اب کسی کے 3 سیٹیں ہیں, کسی کی 1 سیٹ ہے, کسی کے پاس 10 سیٹیں ہیں, ان کو سب کو بھی کے ساتھ لے کے چلنا کیونکہ میں اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لیے ہاؤس میں وہ بھی ضروری ہے, ان کی بھی باتیں ہوتی ہے. اب اپوزیشن کافی اسٹرانگ ہے, ان کے اوپر جب بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں, کرپشن کے ان کے اوپر الزامات ہیں, بڑی بڑی داستان ہے, تو جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ ان کے پاس اور ہے نہیں کوئی کہ وہ شور نہ کرے, احتجاج کریں بس. اب وہ احتجاج کرتے ہیں ان کو اپنی چوری کو چھپانے کے لیے. اب اس کے لیے ہم ان کا منہ کیسے بند کر لیں گے؟ ہم فیس کر رہے ہیں. اب ان سے ہم انڈر پریشر تو آ نہیں رہے کہ جی وہ اسمبلی کو چلنے نہیں دیتے, وہ جو ہوم ورک ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا, اسمبلی کا بزنس نہیں چل رہا, تو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں. وہ تو خان صاحب نے بڑا ان کو کلیئر کہا کہ جو مرضی کر لو, میں آپ کے ساتھ NRO نہیں کروں گا. ٹھیک. اچھا, نیب کی جو صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے نیب ٹھیک کر رہی ہے یا کہیں اس کو بھی اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اللہ میں یہ تو پھر کہوں گا کہ وہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے چیئرمین صاحب جیسے, ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں, بڑے اپرائٹ ہے, تو ہم کی ٹیم بھی بڑی اچھی کام کر رہی ہے. لیکن بہت ساری خامیاں بھی ہیں, بہت کمزوری بھی ان کے. جوڈیشری میں جب وہ کیسز آتے ہیں تو نیب اس کو جیسے بہت ساری جگہوں پہ فیل ہوئی ہے. سر بہت سے جگہ مجھے لگتا ہے 90-95% وہ زمانتیں ہو جاتی ہیں. کمیاں تو ہیں, لیکن ایک ملک کے اندر ایک ادارہ ہے جس نے کرپشن کو, اس وائٹ کالر کو, کرائم کو پکڑنا ہے. تو اب اس کے لیے ہم ضرور انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کو وائٹ کالر کرائم کو کیسے پکڑیں گے. اچھا, ابھی آپ ظاہر ہے جب آپ تو عوام میں رہنے والے بندے ہیں, اب جب مہنگائی جب اتنی ہو رہی, ٹھیک ہے مسائل ہوں گے, لیکن لوگ تو پھر پریشر تو پڑتا ہوگا, لوگ تو احتجاج تو کرتے ہوں گے, پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں انہیں؟ پھر دیکھیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہمیں ہر حال میں مقابلہ کرنا ہے, سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے نا, ہلکے میں تو جانا ہی جانا. اب دیکھیں نا, بات بڑی سمپل ہے کہ پچھلی حکومتیں یہ کرتی رہیں, اب اور میں اور آپ بیٹھے ہیں, یہ پینسل ہے, یہ 5 روپے کی ہے, اب میں 2 روپے کی دوں گا, تو 3 روپے کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ بھرے گی, آپ اپنے جیب سے بھریں گے, پھر خزانے پہ بو جائے گا. اب خان صاحب کی یہ پالیسی کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ 5 کی ہے تو 5 کی بھی ہے. اب اس سے جو سبسڈیز تھی وہ کم ہو رہی ہیں, اس سے مطلب بہت سارے مسائل بڑے ہیں, لوگوں کو سہولتیں جو مل رہی تھیں وہ کم ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ خزانے میں بھی جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ جو تھا اس کو بھی تو کور کر رہے ہیں. لیکن سر کیسے ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے 40,000 ہے, وہ کیسے دے گا 8,000 کا بل؟ وہ مطلب اس بندے نے تو زندہ رہنا نا, وہ تو یہ پرابلم تھا, اس کو سالو تو کرنا پڑے گا نا کس طریقے سے. نہیں, کوئی شک نہیں, تنخواہ مزدور آدمی ہو یا تنخواہ دار آدمی ہو یا ایون زمیندار طبقہ ہو, مسائل تو ہیں, اور گزارا بھی نہیں ہوتا, تنخواہ بڑھانی چاہیے, ان کی گورنمنٹ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے. پیسے نہیں کیسے بڑھائیں؟ خزانے میں پیسے ہوں گے تو بڑھائیں گے نا. اب یہی بات ہے نا کہ اپنا آپ کو دیکھو, لوگوں نے ہمارے, اگر آپ اسلامی تاریخ میں جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جائیں, تو جب ان کو روٹی نہیں ملتی تھی تو لوگوں کی بات ہوتی تھی تو خود کپڑا اٹھاتے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. صحیح. دیکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آخر اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے جو کچھ بھی ہے, کس کی غلطی ہے ہم گنتے جائیں, بے شمار غلطیاں آمریت کے دور میں بھی ہوئی, جمہوری دور میں بھی ہوئی, ڈکٹیٹرشپ نے بھی کی, ایڈمنسٹریٹرز نے بھی کی, ہوتی رہی ہیں, تو تبھی ہم یہاں پہنچے نا جہاں تک اب ہماری حالت ہے جو وہ والی. لیکن پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا, ایوب خان سے پہلے کہاں تھی اس کی پوزیشن, اور اس کے بعد آتے آتے کیسے ہو گیا. آج بالکل ایک مریض جو ہے وہ لاغر ہے, بیڈ پہ پڑا ہے, اس کے لیے سرجن بھی بڑے چاہیے, کوشش کر رہے ہیں کہ اپریٹ کیا جائے اور اس کو مریض کو ٹھیک کیا جائے. وہ مریض ایسا ہے جس کو روزانہ ہی آپ کو کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑتی ہے, اس کے بغیر گزارا ہو نہیں رہا. لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہی, اللہ کرے ایسا ہو جائے, ہم تو ہمیشہ پر امید رہتے ہیں, لیکن میرے خیال معاشی حالات جو ہیں ایسے ہیں جس کے لیے بڑے, ہمارا کام ہے سیاستدان کا کہ ہم نے مایوسی نہیں دینی, ہم نے مایوسی سے قوم کو نکالنا ہے, اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ. میرا یہ یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں نیک آدمی جس کی نیت ٹھیک ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جو کرنا چاہتا ہے, جو پاکستان کو نیا پاکستان کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے,
اور اس اپنے آنے والی نسل اور قوم کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہے. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد. اچھا سر، یہ 2-3 چیزیں اکثر ظاہر آپ سے سوال بھی ہوتے ہوں گے. عمران خان صاحب بھی بعض بیانات ایسے ہیں جو میڈیا کا تو کام ایسے ہی، ان کو تو اپنی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے نا، تو انہیں وہی چیزیں پرانی دکھانی، ان کے سارے بیان پرانے، IMF کے حوالے سے، ایمنسٹی کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے یہ آپ پھر گورنمنٹ کو جواب دینے کی طرف، گورنمنٹ کے جو اپنے کام ہیں وہاں سے وہ ان کا توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ ان جوابوں کے چکر میں لگ جاتی ہے. وہ سارے جو اب فردوس اشکوان صاحب ہیں، پہلے فواد صاحب تھے، تو اسی معاملے میں تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ نہ کچھ لوگ اسی کام میں رہتے ہیں کہ یہاں سے سوال ہو وہ جواب ہو. تو یہ بھی تو گورنمنٹ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے نا ان کاموں میں. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. چونکہ یہ جمہوری حکومت ہے، جمہوری ملک ہے، الیکشن کے لیے لوگ جو جیت کے آتے ہیں ان کا رائٹ ہے. اب پھر میں یہ کہوں گا کہ اب یہ لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہمارا لیڈر ہے، جب ہم نے اس کو لیڈر کہا ہے اور لیڈر مانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کر رہا ہے یہ اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. صحیح. ایک بڑا اعتراض رہتا ہے غیر منتخب نمائندے جو ہیں وہ کافی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہم جو ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے ان کی بہتری کوئی نظر آتی ہو، تبھی یہ ہوا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس ملک کے لیے جب خان صاحب اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کے فیصلوں کو بھی، تنقید تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا. اب اپوزیشن کا تو کام ہے. نہیں دیکھیں، پہلے بھی غیر منتخب نمائندے ساری ہر گورنمنٹ میں آتے تھے، IMF میں معاہدے بھی ہوتے تھے، یہی سارے لوگ جو ہیں کرتے رہے. لیکن جب ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، پھر وہ کرتا، تو میرے خیال اس لیے زیادہ لوگ جو ہیں پھر باتیں کرتے ہیں اسی والے سے. دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ میں اپنے حلقے میں بھی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ایسے کروں گا. خان صاحب بھی ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی پارٹی چلانی تھی ملک کے لیے، انہوں نے کیونکہ جو خواب تھا انہوں نے ضرور یہ کہا، بالکل کہا، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اگر یو ٹرن لینا پڑتا ہے تو مجبوری ملک کے لیے. میں تو اس بات پہ قائم ہوں کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن جو ملک کا حالات کر دیے اس کے بعد مجھے IMF کے پاس میں نہیں جاؤں تو میں اپنی قوم کو یا ملک کو بچاؤں گا کیسے؟ میں اس کو ڈیفالٹ تو نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمیں یہ کہتے ہیں، تو اس لیے مجبوراً جانا پڑا. اب اسی طرح دیکھیں نا، اگر حفیظ شیخ پیپل پارٹی لے تو پھر ٹھیک نہیں، وہ ظاہر ہے پہلے گورنمنٹ میں باتیں کروں گا. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ پھر گورنمنٹ پہلے نہ کہے نا، وہ کہتی تھی، تو یہی مسئلہ ہے اس والے سے. اچھا سر، اچھی باتیں کیا ہیں؟ مطلب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ وہاں بیٹھتے ہوں گے، بات ہوتی ہوگی، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اوورسیز پاکستانی کے لیے تو خان صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہے اور اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ آپ کے جو پیسہ آپ بھیجیں گے وہ ملک اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایسڈ ہوگا، اور آپ کو ایسی سہولت ملی جائے اس کے علاوہ آپ کے خاندان کو، اور آپ کو وہاں کاروبار میں بھی کوئی کام آپ کرنا چاہیں، آپ وہاں کوئی گھر رہنا چاہیں، آپ کے لیے کالونیاں، یا آپ کو عزت احترام ملے، آپ جب جائیں تو ایئرپورٹ پہ اتریں تو آپ کی رسپیکٹ ہو، یہ نہیں کہ آپ کا کوئی بیگ پکڑ کے ادھر لے کے جا رہا ہو، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہو. تو اس طرح کی بہت ساری تبدیلی لا رہے ہیں. ہو رہی چیزیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی. اور جو پکڑ دکڑ ادھر ادھر ہوتا اور دلیل کرتے تھے وہاں چیکنگ ہوتی ہے اور یہ ہوتا، ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ویسے تو خیر اتنا کبھی پرابلم نہیں آیا جب سے وہ گرین چینل ہوتا ہے، لوگ آرام سے چلے آتے ہیں. لیکن آف کورس جو مسائل زیادہ تر ہیں، جو لوگوں نے پراپرٹیز وہاں پہ لی ہوئی ہیں اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اس قسم کے مسائل میرے خیال بہت زیادہ ہیں. اور پھر کچھ میرے خیال ہے کچھ سیٹوں کے مسئلے بھی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اوورسیز کی وہ سیٹس ہونی چاہیے، لیکن جو کورٹ کا فیصلہ اس کے تحت تو اگر کوئی اوورسیز کے پاس سٹیزن شپ ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے اس حوالے سے وہ کر سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خان صاحب کے دل میں یہ چیز ہے کہ اوورسیز کو کوٹا ملے، لیکن اب عدالتوں کے جو فیصلے ہیں آپ کی ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے، اب وہ بھی اپنی جگہ پہ ہم عدالتوں کو بھی انڈیو تو نہیں کر سکتے. نہیں آف کورس. تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ ڈیول سٹیزن والوں کو الیکشن بھی لڑنے کی اجازت ہو اور وہاں ان کو سہولت دے. لیکن جو بنیادی طور پر جیسے آپ نے کہا ہے کہ قبضے ہوتے ہیں یا اس کی پراپرٹی کی حفاظت نہیں ہوتی، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، اس پہ قانون بھی بن رہا ہے. اور اس میں نہیں، وہ گورنمنٹ نے ایک ایپ بھی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک الگ سے سیکشن بھی بنایا. تو میرے خیال یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر لوگ سرمایہ کاری زیادہ بہتر جا سکتی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے ہی وہاں پہ فارن ایکسچینج بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت. نہیں، اس میں ہمارا بڑا کلیئر ویژن ہے خان صاحب کا کہ لوگوں کو شعور بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پروٹیکشن بھی دیں کہ ان کا پیسہ سیف ہے.
شعور بھی دینا ایک ہمارا سیاسی لوگوں کا کام ہے. اور اس میں جو ہے اپنا زیادہ تر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو سرمایہ دار ہے ٹیکس دینے سے بچتا ہے, ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتا, اس پہ بھی بڑا کچھ سوچ رہے ہیں. یہ آپ نے بھی بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے. میں اس پہ سب سے زیادہ ہمارا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ پاکستان میں اگر ٹیکس لوگ دینا شروع کر دیں نا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. کل شبت عدی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا 80% ٹیکس جو ہے وہ 300 لوگ دیتے ہیں, 300 خاندان دیتے ہیں. ٹوٹل 80% ٹیکس جو ہے وہ 300 ادارے یا خاندان دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر کام میرے خیال ہے بجائے اور کاموں کے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے یہ مشکل کام تو ہے لیکن یہ کریں تو بہتر ہے. اس کی جو ہم بھی دیکھتے ہیں نا جی, بیماری جو ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ جو دیتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ دباؤ ڈالا یہ دے رہا اور لے لیں اس سے, اور وہ پھنس جاتا ہے, اور جو نہیں دیتا اس کو کوئی پوچھتا نہیں. اس لیے جیسے ابھی گورنمنٹ کی یہ تبدیلی شبر زیدی صاحب کو لائے ہیں اور اس کے ویو ہمیں دیے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نیٹ ورک میں آئیں گے لوگ اور خوشی سے آئیں گے. ان کو سہولتیں ایسے دی جائیں, راحت دی جائے, اور ایسے کاروباری لوگوں کی تجاویز لے رہے ہیں تو تمام کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. رزاق داؤد صاحب ہیں, ان کے پاس کامرس منسٹری بھی ہے اور اس کے ساتھ بڑے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو اس طرح یہ سب لوگ اس ٹیم پہ کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو حالات بہت جلد بہتر نظر آنا شروع. اللہ کرے. تو کیا مطلب اسی حوالے سے میں ان دی اینڈ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا پازیٹیوٹی کیسے نظر آتی ہے, کیونکہ بظاہر تو کوئی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن آپ کیونکہ انٹرنلی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو اقدامات ہیں اس سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی ان دی نیکسٹ کمنگ ڈیز اور منتھس اور ایئرز. خان صاحب کا جو ویژن ہے, ہماری گورنمنٹ کا جو ویژن ہے, اس میں اب دیکھیں پھر میں کہوں گا مشکلات تو بہت ہیں. اب بجلی کا ریٹ بڑا ہے, بجلی ہے, گیس ہے, چیزیں گیس ہے, اس کا ریٹ بڑا ہے, ڈالر کتنا بڑھ گیا, آپ کا قرض آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا, ڈالر اتنا بڑا ہے, یہ بے شمار مسائل ہیں. لیکن میں نے آپ سے بار بار گزارش کی آپ کے انٹرویو میں آج کہ ہمیں ان مشکلات سے اوور کم ہونا ہے. اب اس کے لیے جو پالیسی میں زمیندار زراعت کے لیے ایمرجنسی, ہمارا ایگریکلچر ملک ہے, اس کے اوپر کوئی زیادہ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں توجہ. اس پہ بہت زیادہ ورک ابھی شروع ہو رہا ہے. اس کا بیج کیسے آئے گا, چائنا سے ہم بیج لیں گے, چائنا کی ٹیکنالوجی لینے کے لیے خان صاحب بڑے پر امید ہیں, ان سے بات بھی کی ہے. اب دیکھیں نا ہماری ایوریج ییلڈ جو کی ایوریج ہے گندم کی 20 من, اب چائنا لے رہا ہے جناب 80 من. تو ہم جب ان سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا خوشحال ہوگا کسان تو ملک خوشحال ہوگا. 80% آبادی جو ہے وہ تو دیہات میں رہتی ہے نا. تو اب ہمارے پاس وہ بیج آ جائے, وہ ٹیکنالوجی آ جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں, جس سے ہم بہتر ہو جائیں. اچھا, اپوزیشن کے ساتھ کوئی تعلقات آپ کو لگتا ہے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا کام؟ اب حکومت کا کام ہے, اب ایوان کو دونوں نے چلانا ہوتا ہے, حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے. لیکن حکومت کا کام ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. ہم اس پہ اوپر ہمارے اسپیکر صاحب بہت اچھے انسان ہیں. لگتا تو نہیں ہے کیونکہ ایک تقریر وہاں سے ہوتی تو ادھر سے بھی ایک سخت تقریر ہو جاتی ہے. اندر بیٹھ کے جب اسپیکر کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں نا تو اس وقت تو وہ ساری اپوزیشن مان کے وہاں مطلب اسمبلی سے پہلے جو رولز کے اوپر کہتے ہیں کہ کریں گے اور اندر جا کے پھر جب وہاں پہ آ کر تقریریں ہوتی ہیں, اب جب چور کو کہہ دیتا ہے تو پھر چور جو ہے وہ چیختے ہیں. چور دوسری طرف بھی ہے نا, تو اس لیے میرے خیال پرابلم ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ دونوں طرف ہیں, کہیں ایک طرف تو نہیں ہے میرے خیال میں. نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چور ہماری صفوں میں کوئی بھی ہے, میں ہوں, کوئی بھی ہے. چور کو چور کہنا چاہیے اور چور کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ چور ہے اور چور کی پکڑ ہونی چاہیے. جنوبی پنجاب صوبہ آپ کو لگتا ہے کچھ اس پہ دونوں طرف سے وہ نون لیگ کہتی بہاولپور بھی بنے اور پھر جنوبی پنجاب بھی بنے, شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ ابھی نون لیگ تو سیاسی سکوریں کر رہی ہے, وہ خود رہی ہے اتنے 10 سال اس کی گورنمنٹ پنجاب میں رہی ہے, وہ صوبہ بنانا چاہتی بہاولپور اور جنوبی پنجاب کو دونوں کو بنا دیتی. اس کے پاس تھمنگ میجورٹی تھی, پی ٹی اے بیچاری کے پاس تو میجورٹی بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی نے تو ہم نے ریزولیشن بھی قومی اسمبلی اس سے پہلے نون لیگ نے کی تھی, آپ کی بعد میں آئی ہے. نون لیگ ریزولیشن پہلے ہے. جی میں کرتا ہوں کہ وہ جو بہاولپور ساتھ جاتے ہیں وہ سیاسی سکورنگ کرنے کے بعد, لیکن آپ کے اپنے جنوبی پنجاب کی جو وہ بات کرتے ہیں ابھی ان کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب علیحدہ صوبہ بن جائے 10.5 میں جو دیکھ رہا ہوں, تو ہماری اکثریت پی ٹی آئی کی پنجاب میں تو جنوبی پنجاب کی ہے, سینٹرل پنجاب میں تو ہے نہیں ہے, جی ٹی روڈ تو ساری خالی ہے, تو لہذا ایک صوبہ تو ان کو مل جائے گا نا.
نہیں لیکن شاہ محمود صاحب آپ کو پتا کہ بہت عرصے سے جو ہے گورنمنٹ میں ہیں اور ان کے والد صاحب گورنر پنجاب بھی رہے ہیں اور یہ بھی اور اس طرح گیلانی صاحب بھی. میں خود ملتان سے میرا تعلق ہے تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ ہی اس صوبے کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے اور مجھے ابھی لگتا ہے کہ ابھی بھی سیاسی صورتحال ہے اس کی. کو عملی قدم کوئی پارٹی بھی نہیں اٹھا رہی. آپ پی ٹی آئی کو بھی کہیں تو وہ بھی سیاست ہی کر رہی ہے, اس کے اوپر کوئی عملی قدم نہیں. نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی اس کا صوبے کا ایک دفتر سیکٹر بنا دیا ہے, وہاں پہ سیکٹری کو بٹھایا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے مجھ کے لیے رول آف سارا پروسیجر جو ہے اس میں بھی اسمبلی میں بھی بحث ہو رہی ہے. تو سیریس ہے, ہم ابھی دیکھو نا ہماری ابتدا ہے. اگر ویسے ایک پہلے جو مختلف قسم کی جو تجاویز آتی تھی کہ کیوں نہ جو وہاں پہ بڑے بڑے ڈسٹرکٹ ہیں ان کو جو ہے انتظامی طور پر جو ہے وہ بنا دیا جائے تاکہ کم از کم کام تو شروع ہو جائے نا. تجویزیں دیکھیں جی سر بہت ہیں, فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے, لیڈرشپ نے کرنا ہے. ہمارے پنجاب کے 8 ڈویژن ہیں, یہ بھی تجویز ہے کہ 8 ڈویژن کو صوبہ بنا دیں, اٹونومس کر دیں ان کا انتظامی طور پہ, کیونکہ صوبہ جنوبی پنجاب میں دیکھیں وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بعد میں ظاہر صوبہ چلانے کے لیے اگر فیڈرل سے اپنے پیسے لینے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر صوبہ جیسے بلوچستان میں مسائل ہیں تو وہاں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تو پہلے تو وہاں پہ انڈسٹری بنائی جائے, چیزیں بنائی جائیں اور اس کے بعد اس کو اٹونومس کیا جائے. اب یہی ہے نا کہ اب مسائل تو ہے نہیں ہے, اگر صوبہ اب کسی کو بناتے ہیں ڈویژن کو تو پھر کیسے کریں گے, انتظامی طور پہ کریں. اب میرا مثال کے طور پہ میرا فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہے, 80 لاکھ کی آبادی ہے, 40 لاکھ کا شہر ہے فیصل آباد, 4000 سے پولیس کا سپاہی ہے وہاں پہ, کیسے کنٹرول کرے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اب انتظامی طور پہ جڑا والا کو ضلع بنانے کا ہمارا مطالبہ ہے اور خان صاحب نے بھی, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی مہربانی کی ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے ضلع کیے جائیں تاکہ. بزدار صاحب ٹھیک ہے ویسے, مطلب ایز اے چیف منسٹر اچھی کارکردگی ہے ان کی. دیکھیں سر ہر انسان کو اللہ جو عزت دیتا ہے اس کے وہ قابل ہے. نئے آدمی ہیں, کوشش کریں گے اور وہ بھی محنت کر رہا ہے اور اس کی ٹیم بھی محنت کر رہی ہے. اب دیکھیں نا یکدم لوگوں کا تو خیال ہے کہ یکدم جو ہے نا ایسے نہیں ہوتا, ہتھیلی پہ سو نہیں جمتی. اب وہ ایسے رزلٹ تو نہیں آ سکتے, وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں, پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی سمجھ رہے ہیں. پہلے وہ کچھ چھوٹ کے ہاتھ میں کھیل چکے تھے, کچھ ہدایات ایسی تھی, اب انہوں نے اپنا رویہ سخت کیا, تھوڑا سا کنٹرول. بیوروکریسی پنجاب کی ابھی کچھ کر رہے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ وہ اکثر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے بھی آئی جی تبدیل کیا ہے, آئی جی بڑا اچھا لگا ہے اور چیف سیکرٹری بڑے اچھے ہیں, اور چیف سیکرٹری اور آئی جی نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور وہ انشاءاللہ صحیح. اب ہمارے تمام ڈویژنوں کے آر پی او سی پی او سب تعاون کرتے ہیں, بڑے اچھے ہیں. چھوٹے چھوٹے نیچے ہے معاملات, وہ پھر اس کی طرف توجہ ہم بھی دلاتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے. ملک صاحب آپ سے بات کر کے اچھا لگا, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے پریشان کچھ رہتے ہیں, لیکن آپ میں ہوپ جو ہے وہ بڑی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو ہم بھی اس پہ یقین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں, کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دل بڑا دکھتا ہے پاکستان کے حوالے سے. جب خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بڑا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے. نہیں, خبریں جو مایوس کن خبریں آتی ہیں ہر ایک کا, اب دیکھیں ایک ہوپ ہی ہے نا, آخر خدا نے کچھ اس قوم کو جو وہاں پہ بیٹھے ہیں لوگ, ان کے لیے روزی روٹی کا اللہ بھی بندوبست کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ راجہ خدا ہے, بالکل صحیح. تو خدا جو ہے وہ مخلوق پر مہربانی کرے. تو یہ ہے کہ جب حکمران اچھا ہو, ایماندار ہو. اب دیکھیں پہلے حکمرانوں کا یہ کام تھا کہ پیسے باہر کیسے بھیجے جائیں, اب یہ بندہ جو کوشش کر رہا ہے کہ پیسے واپس کیسے. چلیں ابھی یہ ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ ابھی ثابت عدالتیں سزا تو ہوئی ہے, لیکن ابھی ثابت بہت ساری چیزیں رہنے والی ہیں. لیکن بہرحال اس میں کوئی یہ ایسا کرائم ہے کہ اس کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط بھی نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب یہ فلودے والا اور دلیے والا اور چولے والا کا جو اکاؤنٹ سے یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بات کا یقین رکھیں, عمران خان بے شک پی ٹی آئی کا لیڈر ہے, لیکن اس کو فکر پاکستان کی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا, بہت شکریہ. آپ نے مجھے بہت موقع دیا, میں آپ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور میں آخر میں اپنی طرف سے کینیڈا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں, کسی جماعت سے بھی ہوں, وہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ آپ کا ملک ہے, اور آپ کو اپنے ملک کے لیے جو سوچتے ہیں, جو ہمیں توقعات ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ ساتھ دیں گے اس حکومت کا, کہ پاکستان کے لیے جو خان صاحب کا ویژن ہے اس پہ عملی جامہ بنا سکے. میں آخر میں آپ تمام پاکستانی بھائیوں کا جو کینیڈا
ریاست میں ملک میں بستے ان کا لیے نیک پیغام بھی رکھتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے بھی, نیک خواہشات بھی رکھتا ہوں, اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے یہاں پہ, اور آپ کے پاکستان میں آپ کا اپنا ملک ہے, آپ جس وقت جی چاہیں آئیں, جیسے کہیں گے انشاءاللہ ہم بہتر چھوڑ دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, بہت اچھی بات کی ملک صاحب نے. ہم یہاں پارٹیز ٹھیک ہے, آپ کو کسی سے پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, ایک دوسرے کو ظاہر ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے, وہ سب کے لیے ہے اور ہر پارٹی کا پاکستان ہے. تو جب یہ اختلافات اس حد تک نہیں لے کے جانے چاہیے کہ آپ کے اختلافات جو ہیں وہ ملک سے بڑھ کر نہیں ہیں. ملک ہے تو آپ سب ہیں, تو اس لیے جہاں جہاں جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے ضرور سپورٹ کریں, لیکن پاکستان کو جو ہے وہ مقدم رکھیں. پاکستان سب سے اہم ہے. گورنمنٹ کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ملک صاحب نے کسی حد تک بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جن پہ غور کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی اپنی پالیسیز میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن کو بھی اپنا جو کردار ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بار بار نہ تو وہاں الیکشن ہو سکتے ہیں, اور ایک بار پھر الیکشن سے کتنا آپ معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. میرے خیال میں اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ کوئی اجتماعی طور پر معاملے کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے اگلے 5-10 سال میں ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے, بجائے اس کے کہ سیاسی محاذ آرائی ہو. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بھلا حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com.